قربانی کے چند ضروری مسائل جو کہ بڑے اہم ہیں، اس پہ غور کریں، سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں نیکی کی نیت سے۔ نمبر 1 سوال ہے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں اور صاحب نصاب ہوں، تو میں اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی ادا کروں گا تو میری قربانی ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور جو گھر کے اندر دیگر جو ساتھی ہیں، گھر کے افراد ہیں، وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ اب وہ قربانی کرنے والا سب کی طرف سے قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ جس نے قربانی کرنی ہے اس پہ قربانی واجب ہے تو وہ پہلے اپنا واجب ادا کرے، پھر دوسرے کی طرف سے دوسرے کے نام کی قربانی کرے۔ والدین کی نام کی لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں کئی سالوں سے اپنے امی کے نام کی قربانیاں کر رہا تھا تو امی کے نام کی قربانیاں پوری ہو گئی، اب میں اپنے ابو کے نام کی قربانی کر رہا ہوں۔ بھائی کرنی چاہیے، امی کے نام کی قربانی کرو، والدہ کے نام کی، والد کے نام کی قربانیاں کرو، لیکن پہلے آپ اپنا واجب ادا کریں۔ جس نے قربانی اپنے والد یا اپنی والدہ کے نام کی اور اپنی قربانی نہ کی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ فوت شدہ کے نام کی قربانی کرنا کیسا عمل ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی بالکل جائز ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2790، حضرت علی ہر سال 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، 2 قربانیاں، 2 مینڈے قربان کرتے تھے۔ پوچھا یا علی 2 قربانیاں کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے وصیت کی تھی، لہذا میں اپنے نبی کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک قربانی اپنی طرف سے ادا کر رہا ہوں، ایک قربانی میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں اپنے نبی کی طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ تو قربانی کا ثواب، سوال ہے کہ قبر والے کو ملتا ہے؟ جی بالکل ملتا ہے، ثواب قبر والے کو پہنچ جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2792، ام المؤمنین امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مومنوں کی ماں، کہتی ہیں کہ عید کے دن نبی پاک نے ایک مینڈا منگوایا اور مجھے کہا، مجھے حکم دیا، مجھے میری سرکار نے فرمایا عائشہ چھری لے کے اور تیز کر کے لاؤ چھری، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دے رہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھ کے اللہ رسول کے ہم وفادار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، تو اس کے باوجود ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری وجہ سے ہمسائے تنگ ہے، رشتہ دار تنگ ہے، کیوں ہے؟ جس کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تو جانور کو بھی تکلیف نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک نے بکرے کو ذبح کیا، جب مینڈا ذبح کر لیا تو حضور پاک نے ہاتھ اٹھا لیے، اللہم تقبل من محمد و آل محمد ومن امتی محمد، او کما قال علیہ السلام۔ آقا نے دعا فرمائی، یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما اور میری آل کی طرف سے بھی، اور وہ میری امت جو قیامت تک آئے گی، غریب ہوگی، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتی ہوگی، اے اللہ اس کا ثواب اس میرے امتی کو بھی، قیامت تک میری امت کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو پوری امت کو اللہ کے نبی نے ثواب عطا فرمایا، جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے، جو قیامت تک ابھی پیدا ہونے ہیں، سب کو ثواب مل رہا ہے۔ اگر سب کو ثواب مل رہا ہے تو پھر قربانی کرنے والے کی قربانی کا ثواب
جو بیٹا اپنی اور اپنی قربانی اپنا واجب ادا کر کے اپنے ابو کے نام کی قربانی کرے گا، اپنی امی کے نام کی قربانی کرے گا تو ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ اہم مسئلہ، والدین میں سے کسی ایک نے بھی دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کی بیٹا میرے نام کی قربانی کیا گیا، تو اب قربانی کرنے والا کیا کرے گا؟ کوشش کرے کہ وہ قربانی کا سارے کا سارا گوشت غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کرے۔ اگر وصیت نہیں کی تو اب کیا ہوگا؟ اب ابو کے نام کی یا امی کے نام کی جو قربانی کی ہے وہ 3 حصوں میں ہی بانٹیں گے۔ اگر نہ بھی کریں گے، تینوں کے تینوں حصے سارے کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں گے تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر 3 حصے کر لیں گے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ غریبوں مسکینوں کے لیے، تو پھر بھی قربانی ہو جائے گی۔ اہم مسئلہ جو تھا اس میں وہ یہ ہے کہ جس نے بھی کسی کے نام کی قربانی دینی ہے اس نے پہلے اپنی قربانی دینی ہے تو پھر اس کے نام کی قربانی دے۔ اگر اپنی قربانی نہ دی، کسی دوسرے کے نام کی قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ اپنا واجب پہلے ادا کرنا ہوگا، اپنی نماز خود پڑھیں، اور جو والدہ ہے وہ اپنی نماز پڑھے، اس پہ جو فرض ہے۔ ہاں یہ مسئلے جو ہیں کہ فوت شدہ کے نام کی بھی قربانی دے سکتے ہیں، زندہ کے نام کی بھی ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ بیٹا اس کی امی زندہ ہے تو اپنی امی کے نام کی قربانی دے سکتا ہے، ابو زندہ ہے، والدہ والد کسی دونوں میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے یا دونوں حیات ہیں، وہ دونوں کے نام کی قربانیاں بھی دے سکتا ہے۔ وہ 3 قربانیاں خریدے بیٹا، ایک قربانی اپنی، ایک امی کی، ایک ابو کی، تو سب کی پھر قربانیاں ادا کرے تو قربانیاں ہو جائے گی۔ اگر ابو امی کے نام کی لے لی تو ان کے نام کی قربانی کر دی، اپنی قربانی نہ کی تو قربانی کسی کے بھی نہیں ہوگی۔ پوری گھر کی طرف سے کسی سربراہ نے ایک قربانی کر دی تو قربانی پھر بھی کسی کی نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر یہ مشورہ ہے کہ بڑی قربانی گائیں، اونٹ یا بھینس خریدے، اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 قربانیاں ہوتی ہیں، وہ ایک ایک قربانی سب کے نام کی کر دیں تو اس سے بہتر ہوگا، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ بس بات اتنی سی ہے، اس مسئلے کے اندر بات اتنی ہے کہ جس نے بھی کسی کے نام کی قربانی کرنی ہے تو اس نے پہلے اپنی قربانی ادا کرے، پھر دوسرے کے نام کی قربانی کرے۔